السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا رمضان کی آمد جنت کے دروازوں کے کھلنے کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ جنت وہ پرسکون گھر جو اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کی رضا کے کام کریں گے، جو اس کے پسندیدہ ٹھہریں گے۔ وہ گھر جسے اللہ تعالی کہیں دار السلام کہتے ہیں، سلامتی کا گھر، کہیں دار المتقین کہتے ہیں، تقوی والوں کا گھر، کہیں دار القرار کہتے ہیں، قرار کا گھر، کہیں اس کا نام جنات النعیم ہے، نعمتوں بھری جنت، اور کہیں اسے جنات عدن، سدا بہار جنتیں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ کیا ہے وہ جنت جس کے دروازے کھلنے کی خوشخبری رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دی جا رہی ہے؟ اس جنت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، وہ جنت ایسی ہے جیسی چیز کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور ویسی ڈسکرپشن کسی کان نے سنی ہی نہیں۔ جنت کے بارے میں کوئی کان سن نہیں پایا۔ کیا ہے وہ جنت؟ وہ ایسی جگہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں، جسے آج تک کسی نے سنا نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اس کا خیال کسی دل پہ نہیں گزرا، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایسی حسین جگہ، ایسی خوبصورت جگہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ ایسی جگہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں کوئی زمین، کوئی جگہ، کوئی علاقہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن ایسی قیمت دنیا میں کسی چیز کی نہیں جو قیمت جنت کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ قرآن پاک میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے مقامات پر جنت کی تعریف اور جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دے رہا ہے اس سلامتی کے گھر کی طرف۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس کی اس دعوت پر لبیک کہے، جو اس کے لیے تیاری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو پھر وہ سو نہیں سکتا، یعنی اس کی ایسی ایکسائٹمنٹ اس کو ہوتی ہے، ایسا شوق اس کو لاحق ہوتا ہے کہ پھر وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو کبھی نیند نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ غافل نہیں ہوتا، وہ نیکی کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے ایک بہت مہنگا سودا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تعالی کے سودے سے بھی تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سنو اللہ کا سودا جنت ہے۔ کون ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا کر لے، لیکن اس سودے کی شرائط جب تک پوری نہ ہو اس وقت تک اس چیز کا حصول ممکن نہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کر سکیں جن سے ہم اس گھر تک پہنچ پائیں۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا، اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی۔ آخر میں بتایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کی تعریف نہیں سنی، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، جو اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہے۔ تو گویا جنت کا حصول اس کے لیے جو کوششیں انسان کو کرنا ہے، ان میں اہم ترین چیز رات کی نیند کم کر کے نماز کی ادائیگی ہے، اور رمضان اس کا ایک بہترین موقع ہے جب پورا ماحول ہمیں اس کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ ہر طرف فضا میں اللہ کے نام کی پکار ہوتی ہے، پورا ایک روحانی منظر ہوتا ہے جس میں انسان کے لیے طویل نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان میں تراویح اور طویل نماز اور رات کی نماز نسبتاً ایک آسان کام ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر دعائیں مانگنے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے رہتے ہیں، یعنی خوب خوب دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ بھی ہمیں جب ہم بھوک کے ایک تکلیف سے گزرتے ہیں یا کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ایسے لوگوں کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو صرف رمضان میں نہیں، روزے کی حالت میں نہیں، عام حالات میں بھی ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں جن سے ہم شعوری طور پر رمضان میں کنارہ کشی کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ایسے لوگوں کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کو جی چاہتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا بھی خیال اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ جنت جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے۔ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو گویا وہ جنت جو ایک انتہائی قیمتی جگہ ہے، اس کو پانے کے لیے اہم ترین شرط تقویٰ ہے، اور تقویٰ رمضان میں بہتر طور پر حاصل ہوتا ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، وہ ہے بھی ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ تو گویا اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے بھی روزے رکھنا شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے. وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو گویا رمضان المبارک میں جب ہر طرف نیکیوں کا ایک موسم بہار ہوتا ہے، انسان کے لیے اس جنت کی طرف دوڑ لگانا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ جنت تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے، اور روزہ تقوی کے حاصل کرنے میں مددگار ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہوں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة بابا يقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غیرهم متفق علیہ. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے اور ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اور جنت کو باہم کیا نسبت ہے، اور روزہ داروں کے لیے جنت میں جانے کے لیے کیسا خاص مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب رمضان کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش جن اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. گویا نیکی کا موقع عام ہوتا ہے، جنت کا حصول آسان ہوتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، اور اے گناہ کے کرنے والے اب پیچھے ہٹ جا، ویا باغی الشر اقصر، اب تو باز آ جا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آنے والے سال تک سجائی جاتی ہے. گویا سال بھر جنت سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے، یعنی جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اگلے رمضان تک مزید سجائی جاتی ہے، اور ایسا ہر سال ہوتا ہے. لیکن اس خوبصورت جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، اور خاص طور پر ان کاموں سے بچنا ہوگا جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ اتنا خوش ہوئے، اور آپ سوچنے لگے کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں جانے گا وہ ضرور یہاں تک پہنچے گا. لیکن جب آپ کو جنت کا راستہ دکھایا گیا تو وہ کانٹوں بھرا تھا، بہت مشکل تھا. تو آپ اداس ہو گئے کہ یہاں صرف ہمت والے ہی پہنچ سکیں گے. ظاہر ہے اس راستے پر چلتے ہوئے طرح طرح کی مشکلات سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے. اگر انسان ثابت قدم نہ ہو اور نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں پھسلنا شروع کر دے تو اس منزل تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو جنت کے راستے کی رکاوٹ ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمارے لیے اس راستے کو مشکل کر سکتی ہیں، وہ کون سی خواہشات ہیں جن پر قابو پانا ہوگا تاکہ ہم اس بلند منزل تک جا پہنچیں. اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، اور ایک سبز زمرد کی ہے. آپ ذرا اس کمبینیشن کو ذہن میں لائیے کہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے، اور ان کے مٹیریل کو کہ کیا حسن ہوگا اس تعمیر میں. اس کی مٹی مسک کی ہے، یعنی کستوری کی، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے ہیں، یعنی موتیوں جیسے، اس کا گھاس زعفران کا ہے، خوشبودار. اس جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے خطاب کیا اور فرمایا، کچھ کہو. جنت نے کہا، قد افلح المؤمنون،
یقیناً فلاح پا گئے ایماندار لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا، کوئی تنگ دل انسان تجھ میں نہ آ سکے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو لوگ نفس کی بخیلی سے، دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، وہی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. تو گویا جنت کی وسعتوں کو پانے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے دل میں وسعت ہو، انسان دل کی تنگی کا شکار نہ ہو، دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اور کام بھی ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. ان میں ایک کام حرام طریقے سے مال کمانا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رمضان میں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں اسی کے حکم سے ہم حرام سے بچنا بھی سیکھیں. پھر اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا بھی جنت میں نہ جا سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اسی طرح اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم بھی جنت میں نہ جا سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان رعیت پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حاکم کو اپنے عوام کے ساتھ کتنا مخلص ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر، کہ احسان جتانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. گویا یہ اعمال بھی جنت کے راستے کی رکاوٹ ہیں. پھر فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه، کہ جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوگا. ایک اور جگہ پر فرمایا لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں نہ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صفات ہیں جو دنیا میں بھی معاشرے کو جہنم بنا دیتی ہیں. دوسروں کو بد زبانی سے تنگ کرنا، دوسروں کو ستانا، دکھ دینا، رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا اور اسی قسم کی اور بہت سی بد اخلاقیاں انسان کو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات سے دوچار کرتی ہیں. اگر ایسے شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے تو وہ جنت کو بھی جہنم میں بدل دے گا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. اس لیے ایسے لوگوں کا وہاں داخلہ ہی بند کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. چغل خور کون ہوتا ہے؟ چغلیاں کھانے والا. چغلی کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کی برائی کسی دوسرے کے پاس اس نیت سے جا کر کرنا کہ دونوں کے باہم تعلقات خراب ہو جائیں. تو ظاہر ہے جو شخص دنیا میں لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ معاشرے میں بدامنی پھیلاتا ہے، ایسا شخص جنت کے امن کو بھی برباد کر سکتا ہے. اس لیے اسے جنت میں جانے کی اجازت نہ ہوگی. جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ نفس کی بخیلی کا شکار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، تو نفس کی بخیلی سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، حدیث کے مطابق جو لوگ نفس کے بخل کا شکار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو نفس کا بخل کیا ہوتا ہے؟ نفس کا بخل دل کی تنگی، اور ایسی تنگی کہ جس میں انسان ہر خیر، ہر بھلائی اور ہر خوشی صرف اپنے لیے چاہے، خود غرضی دکھائے، وہ شخص دوسروں کی پرواہ نہ کرے. تو ایسا شخص نفس کی تنگی یا بخل کا شکار ہوتا ہے. یعنی بخل سے مراد یہاں
صرف مال کا بخل نہیں، دوسری چیزوں کا بخل بھی ہے، اور یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیا وہ شخص جو بہت گنہگار ہے اس مہینے میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا؟ اس مہینے کے آنے پر اگر اس نے توبہ کر لی، جیسے اس میں رحمت کا اشرہ بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، دعاؤں کے مواقع بھی ہیں، روزے کی حالت میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، تو انشاءاللہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص محض رمضان میں فوت ہونے سے صرف جنت میں چلا جائے، حالانکہ اس نے روزہ بھی نہ رکھا ہو یا ان فرائض کو بھی پورا نہ کیا ہو، تو یہ اس کا معنی نہیں بنتا۔ جی میڈم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ ان کی کمائی مطلب کہ حلال نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو پھر وہ اس بچوں کا کیا قصور ہے کہ بھئی؟ بچوں کو ماں باپ کی غلطی کی سزا نہیں دی جائے گی، اور اسی طرح اگر کوئی شوہر غلط کام کرتا ہے، حرام طریقے سے کما کر لاتا ہے اور اس کی بیوی اس میں راضی نہیں، لیکن اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی بیوی بھی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ لیس للانسان الا ما سعى، ہر شخص جو کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملے گی۔ اگر بیوی کی کوشش یہ ہے کہ وہ حرام سے بچے اور اپنے شوہر کو سمجھاتی بھی ہے اور اس معاملے میں اس کو ہر طرح کا تعاون دینے پر بھی تیار ہے، تو ایسے میں اگر شوہر کو غلطی کرتا ہے تو بیوی کو اس کی سزا نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔